سو ایل ایف او کے تحت جو پہلا جنرل الیکشن کنڈکٹ کر دیا گیا تھا بیسڈ آن یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز، تو اس کے رزلٹ بڑے خطرناک نکلے۔ اس میں ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی جو عوامی لیگ تھی اس نے ایک سویپنگ میجورٹی حاصل کر لی آؤٹ آف 162 جنرل سیٹس۔ جو یہ ان کی پارٹی تھی، شیخ مجیب کی عوامی لیگ تھی، 160 انہوں نے اس پہ کامیابی حاصل کر لی۔ اور دوسری طرف جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ جنرل ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی 1967 کو، اس پارٹی نے یہاں پر کوئی اراؤنڈ 83 سیٹس انہوں نے جیت لیے۔ تو ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی بن گئی، اور ایسٹ پاکستان کے اندر شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ ایک میجورٹی پارٹی بن گئی۔ اب اس میں جو چیز ہمیں بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے وہ ہے پولرائزیشن اینڈ ڈیوائڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان۔ پولیٹیکلی ہم کمپلیٹلی اس وقت ایک دوسرے سے الگ ہو چکی تھی، وی ور سپریٹڈ پولیٹیکلی، لائک ناٹ اے سنگل ممبر آف عوامی لیگ could won in ویسٹ پاکستان، اور لائک وائز جو ہمارے ویسٹ پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھی، جس میں مسلم لیگ کنونشن، مسلم لیگ کونسل، پاکستان پیپلز پارٹی ایٹسٹرا جماعت اسلامی وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی پارٹی ایسٹ پاکستان کے اندر ایک سیٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ سو دونوں جو ونگز تھے انہوں نے مختلف پولیٹیکل فورسز کو ووٹ کیا، تو اس طریقے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہے، پولرائزڈ ہے، اور دیر از نو میٹنگ پوائنٹ۔ اور اس کے ساتھ یہ جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی تھی کہ شیخ مجیب الرحمن جس نے الیکشن جیتا تھا، اس نے اپنا الیکشن لڑا تھا آن دی ایجنڈا آف 6 پوائنٹس فارمولا۔ سو اب ایز اے آفٹر دی elections were over and the results were announced, so it led to a serious political and constitutional crisis. اس لیے کہ جو شیخ مجیب الرحمن تھا اس نے اپنا الیکشن لڑا تھا 6 پوائنٹس کے اوپر، اور وہ اتنے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ اس کے لیے کسی ایک ووٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ He could become the prime minister of Pakistan. اب سوال یہ تھا کہ if the Sheikh Mujib becomes the prime minister of Pakistan, so what would happen to his 6 points formula? Would he implement that formula or not? اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے تو وہ تو ایک کلیئر کٹ تقسیم ہے۔ 6 پوائنٹس کے اندر بنیادی جو ڈیمانڈس تھے وہ کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہوگا دیٹ وڈ بی فیڈرل اینڈ پارلیمنٹری وتھ ڈائریکٹ یونیورسل ایڈلٹ سفریج، جس کو تو ظاہری بات ہے ہم سب اس کے اوپر ایگری کر رہے تھے۔ سو دیر واز نو پرابلم ان دس فرسٹ ڈیمانڈ۔ سیکنڈ ڈیمانڈ جو تھا لمیٹڈ فیڈرل پاورس۔ شیخ مجیب کا دوسرا مطالبہ تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس صرف اور صرف فارن افیئرس، ڈیفنس اور یہ اختیارات ہوں گے۔ The federal government would be restricted to manage only defense and foreign affairs, while the other powers would be given to the provinces. مطلب سینٹرل گورنمنٹ کے پاس صرف 2 اختیارات ہوں گے، ملک کے دفاع کی ذمہ داری ان کی ہوگی، اور اس کے علاوہ فارن افیئرز جو باقی ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں جو بھی ہے وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے پروونسز کو ہوں گے۔ تو اب اتنے زیادہ اختیارات آپ پروونسز کو دیں گے تو اٹ مینس کہ وہ پروونسز نہیں بلکہ الگ ممالک ہوں گے۔ تو اٹ واز ویری کنٹروورشل ڈیمانڈ۔ نیکسٹ جو تھرڈ ڈیمانڈ تھا دیٹ واز دا فسکل اٹانومی۔ اس نے یہ کہا کہ دیر شوڈ بی the provinces should have a control over taxation and revenue collection. جو صوبہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، جتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو وہ اسی پروونس کی کنٹرول میں ہوں گے، اور وہ ایک شیئر اس میں سے پے کرے گا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایکسپنسز ہوں گے، تو اس میں سے ایک حصہ ان کو دے دیا جائے گا، اور باقی سارے پیسے وہ خود اپنے پاس رکھ لیں گے۔
اور سپریٹ اکانومیز، اس میں یہ کہا کہ دیر وڈ بی ڈسٹنکٹ اینڈ فریلی کنورٹیبل کرنسیز اینڈ سپریٹ فارن ایکسچینج اکاؤنٹس فار بوتھ دی ونگز آف پاکستان. یعنی دونوں ممالک جو ہے، دونوں ونگز آف دا ملک جو ہے وہ اپنے سپریٹ کرنسیز رکھیں گے جو کہ فریلی ایکسچینجیبل ہوں گے. ایسٹ پاکستان کی کرنسی ادھر ایکسچینج ہوگی اور ادھر کی ادھر ایکسچینج ہوگی، لیکن ان کی فسکل اکاؤنٹس وغیرہ یہ سارے کے سارے الگ ہوں گے. اور ریجنل سیکیورٹی کے لیے اپنے ہر ایک ونگ کو ایک ملیشیا، ایک ڈیڈیکیٹڈ ملیشیا رکھنے کی بھی اجازت ہوگی. سو یہ جو تھے وہ مین ڈیمانڈس تھے، اور اس کے اوپر اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور جیت بھی لیا تھا. سو سوا اب جب اس نے الیکشن جیتا تو یہ بہت بڑا پرابلم بنا کہ کیا یہ اگر ان پوائنٹس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں تو ملک اکٹھا یا متحد نہیں رہ سکتا. سو اٹ وڈ لیڈ ٹو دا ڈویژن آف دا کنٹری. اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پاکستانی جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں اس کو کامیابی ملی تھی. تو دس واز ایکچولی دی ریزلٹ اینڈ وچ لیڈ ٹو دا الٹیمیٹ کرائسس آف ایسٹ پاکستان.